الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا صدق الله العظيم يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ اس جمعے جہنم کا تذکرہ کیا جائے گا، اور یہ قرآن پاک کی وہی آیتیں ہیں 30ویں پارے کی شروع میں سورہ نبا کی، جو آپ ہر روز پڑھتے بھی رہتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے سنتے بھی رہتے ہیں، اور انہی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا سمجھایا ہے، یہ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ جہنم کسی اچھی جگہ کا نام نہیں ہے، نہ کسی گفٹ سینٹر کا نام ہے، نہ کسی خوبصورت جگہ کا نام ہے، بلکہ جہنم ایک خوفناک جگہ کا نام ہے۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے انسان ہر وقت دعائیں کرتا رہتا ہے، اور جہنم برحق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر برا بندہ، ہر گندا بندہ جہنم میں جا کے رہے گا۔ کوئی بندہ یہ انکار نہ کرے۔ اکثر آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یہ باتیں کہہ کے ہم وقت کو ٹال دیتے ہیں۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے، یہ جہان تو انسان کا گزر ہی جاتا ہے، کبھی پریشانیوں میں، کبھی خوشیوں میں، کبھی غموں میں، اور جو آگے والی زندگی ہے
بہت لمبی بھی زندگی ہے، اگر وہاں آرام ملا تو پھر انسان سکون سے گزر جائے گا۔ اگر وہاں اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے بچائے، جب گنہگار بندے جہنم میں جائیں گے پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جہنم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ نابہ میں 30ویں پارے میں فرمایا ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ پاک میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں جہنم گات لا کر کے بیٹھی ہے، جہنم بالکل تیار بیٹھی ہے۔ جس طرح کوئی انسان کسی بندے کا دشمن ہو، اسے پتا ہو کہ وہ ہر روز اس وقت اس بازار سے گزرتا ہے، آج میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، جب یہاں سے گزرے گا میں اسے گولی مار کے ختم کر دوں گا۔ اسی طرح جہنم ہر وقت تیار بیٹھی ہے، ہر وقت گات لا کر کے بیٹھی ہے، کب آئے دنیا میں نافرمانی کرنے والا، کب آئے دنیا میں شرابیں پینے والا، میں اس کو اپنے اندر لے کے تباہ و برباد کر دوں۔ یہ سورہ نابہ ہے۔ دوسرے مقام پہ خالق کائنات فرماتے ہیں جناب سورہ یاسین ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے، جب اللہ پاک کے سامنے جہنمی لوگ جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہیں دنیا میں بتایا جاتا تھا۔ آپ کے سامنے علماء کرام بیان کرتے، خطبہ آپ کے سامنے بتاتے تھے، آپ کو آپ کے سامنے بتایا جاتا کہ جہنم ہے، اس سے بچنے کے لیے تیاری کر لو۔ یہ وہی جہنم ہے جس کا آپ کو دنیا میں بتایا گیا تھا۔ میں قربان جاؤں، خالق کائنات نے سبھی باتیں ہمیں پہلے بتلا دی ہیں، سب باتیں پہلے بتلا دی کہ کل یہ ہوگا۔ اگر پھر بھی انسان نہ سمجھے، اللہ اکبر، اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہ جہنم ہے جس کا دنیا میں تجھے بتایا گیا تھا۔ آگے فرمایا اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، چلو آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، چلو آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ یہ میرے خالق کائنات کا پاک قرآن ہے۔ اب میرے محبوب پیغمبر کا فرمان سننا ذرا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اس کا ٹھکانہ اس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جنت والا ہو اسے صبح و شام جنت دکھائی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ جہنم والا ہو اسے جہنم دکھائی جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ بدبختہ تو دنیا میں شراب پی کے زندگی گزار کے آیا، قیامت کے بعد تجھے اس جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت بندہ چیخیں مار مار کے روئے گا، رو رو کر کے کہے گا کہ اللہ قیامت قائم نہ کری، اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ اس وقت انسان روئے گا، اس وقت انسان چیخیں مارے گا، مگر اس وقت کا رونا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے رو کے اللہ کو منا لو، اگر آج اللہ کو رو کے منا لو گے، کل ہمارے
تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، توجہ کرنا، وقت کم ہے، میں اس لیے جلدی جلدی بیان کر دوں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے جہنم میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا کافر ہے جس کا نام ابا سمامہ عمر بن مالک ہے، وہ جہنم میں جل رہا ہے، جہنم کی آگ اسے جلا رہی ہے، وہ جہنم کی آگ اس کے پیٹ کو جلاتی ہے، اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، نبی پاک نے فرمایا وہ اپنی انتڑیوں کو پکڑ کے پھر پیٹ میں داخل کرتا ہے، پھر انتڑیاں باہر چلی جاتی ہیں، وہ اسی طرح کر رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ جہنم کی جو باتیں ہیں اسی طرح ہے، جہنم برحق ہے، ہر برے بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ہر برا بندہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، ان جہنم لموعدتہم اجمعین، جہنم ہے کس طرح، جنت کس طرح ہے، توجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو جنت کے درجے ہیں، یہ پہلا درجہ، یہ دوسرا درجہ، یہ تیسرا درجہ۔ جہنم، جنت بلندیوں کی طرف جاتی ہے، یہ جنت کے درجے ہیں، یہ پہلا درجہ، دوسرا اوپر والا درجہ، پھر تیسرا درجہ۔ جنت کے درجے اوپر کی طرف جاتے ہیں اور جو جہنم کے درجے ہیں وہ نیچے کی طرف جاتے ہیں، یہ پہلا درجہ، پھر یہ دوسرا درجہ، پھر یہ تیسرا درجہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق بندہ جہنم کے نیچے والے گڑھے میں چلا جائے گا۔ جو منافق بندہ ہوگا نا وہ جہنم کے نیچے والے گڑھے میں ہوگا جہاں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہوگا۔ اللہ، دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو منافقت سے بچائے، کہو آمین۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو جہنم کے درجے ہیں، ان جہنم کے درجوں کا جو پہلا درجہ ہوگا وہ جہنمی لوگ ہوں گے، ان کا جو پسینہ نکلے گا اور جو اس کے جسم سے جو ریشہ نکلے گا، خون پیپ نکلے گا، وہ نیچے والے گڑھے میں چلا جائے گا، پھر ان کا بھی سب اکٹھا ہو کے پھر نیچے والے گڑھے میں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جہنم کے نیچے اللہ پاک نے ایک گڑھا بنایا ہے جس کا نام وادی غی رکھا ہے، یہ سب ریشہ، پسینہ اور خون اس میں جمع کیا جائے گا، یہ سب ریشہ جہنمیوں کا، گند، خون، پسینہ سب اس گڑھے میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس کا کیا کیا جائے گا، جو بندہ اس دنیا میں شراب پیتا ہے، جو بندہ اس دنیا میں شراب پیتا پیتا بغیر توبہ کے مر گیا، کل قیامت والے دن اسی گڑھے سے ایک پیالہ بھر کے اس بندے کو پلایا جائے گا، اس بندے کو اس ریشے کا پیالہ پلایا جائے گا۔ جو بندہ اس دنیا میں شراب پیتا پیتا بغیر توبہ سے مر گیا، جس نے توبہ کر لی اللہ پاک معاف فرما دیں گے، جس نے توبہ نہ کی شراب پیتا پیتا مر گیا، قیامت والے دن اسے یہ پیالہ گندے ریشے کا پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، اگر آج کسی آدمی کو کہا جائے کہ تیرے ایک ہاتھ میں گلاس شراب کا ہے، دوسرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں پیپ تھما دی جائے، پھر تجھے کہا جائے کہ اس کو پی لے، وہ کہے گا میں مر تو سکتا ہوں مگر یہ میں پیپ نہیں پی سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ، میرا پیغام ہے ان کو، میرے بھائی اگر تو نے دنیا میں شراب پی لی پھر تجھے جہنم کا وہ ریشہ بھی پینا پڑے گا۔
اللہ اکبر۔ اللہ جب فرشتے اس کے سامنے یہ پیالہ پیش کریں گے وہ کہے گا یہ ریشہ میں نے نہیں پینا، یہ میں نہیں پیوں گا۔ آسمان سے آواز آئے گی پیو بدبختہ، جس طرح دنیا میں شراب پی جایا کرتا تھا، جس طرح دنیا میں شراب پیتا تھا، آج تجھے یہ پیپ گند ریشہ پینا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیو، جو دنیا میں شراب پیتا ہے اس کو قیامت والے دن وہ ریشہ پینا پڑے گا۔ کتنی بڑی ندامت ہوگی۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو شراب کے گندے نشے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، یہ گند اور پیپ ریشہ پینا پڑے گا۔ جو بندہ اس دنیا میں شراب پیتا پیتا مر گیا، اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، پھر جو ہوگا جہنم کا عذاب کیا ہوگا، توجہ کرنا ذرا، میری طرف توجہ کرنا، خدا را میری طرف توجہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنم کا سب سے کم عذاب کس کو ہوگا، توجہ کرنا۔ سب سے کم عذاب سن لو، جو زیادہ ہوگا اس کا اندازہ خود لگا لینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا اس کو آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی۔ یہ سب سے کم عذاب ہوگا جہنم کا، جس کو آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آگ کی جوتی پہنے گا پھر اس کی گرمائش اور تپش کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح جناب چولہے پہ ہانڈی کھولیا کرتی ہے، جس طرح ہانڈی برتن میں کوئی چیز ہو، سالن وغیرہ ہو، جس کے نیچے آگ جل رہی ہو، وہ جس طرح کھولتی ہے اس طرح بندے کا دماغ کھولے گا، اس طرح بندے کا دماغ کھولے گا۔ یہ سب سے کم عذاب ہے۔ جب یہ کم عذاب ہے، یہ ہلکا عذاب ہے، تو بڑا عذاب کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، میرے محترم بھائیو دعا کیا کرو اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے دور رکھے۔ یہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، یہ رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہے، پتہ نہیں اگلا جمعہ رمضان میں آئے یا عید والے دن یا بعد میں آئے، لیکن پتہ نہیں دوبارہ رمضان آئے الوداعی جمعہ تو آئے گا، پتہ نہیں وہاں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ میرے محترم بھائیو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے رو رو کے اللہ کو منا لو، اللہ پاک سے دعا کرو اللہ سونے ہم تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اب دیکھو نا پورا رمضان سردیوں میں گزر گیا، آج 2-4 دن ہوئے ہیں دھوپ نکلی ہے، سب کہتے ہیں یار بہت زیادہ گرمی ہے، ابھی تو گرمی کی سٹارٹنگ ہے، ہم تو یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ دعا کرو اللہ پاک سے، منا لو اللہ کو، یا اللہ ہم یہ دنیا کی حبس اور گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم میں پھینک کے کیا کریں گے؟ اللہ پاک اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ تو اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں خود بنایا ہے، لیکن ہمیں خود بھی اس کے لیے کچھ تیاری کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، جو ساتھی آتے ہیں بیٹھ جایا کریں، بعد میں آپ کو سنتوں کا وقت ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ، میرے محبوب پیغمبر بیٹھ جایا کرتے، صحابہ کرام میں فرماتے میرے صحابیوں جس نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ اپنا خواب بیان کرے، جو صحابی خواب بیان کرتا میرے محبوب اس کی تعبیر بیان کرتے۔ ایک دن میرے محبوب پیغمبر
نے سب صحابہ کرام سے پوچھا جی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جی یا رسول اللہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں آج میں آپ کو اپنا خواب سناتا ہوں، آج میں آپ کو اپنا خواب بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آ گئے، ایک کا نام حضرت جبرائیل ہے، دوسرے کا نام حضرت میکائیل ہے۔ وہ مجھے لے گئے، مجھے جہنم کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا مجھے جہنم کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس کے اوپر ایک بندے کو لٹا دیا جاتا ہے، ایک بندے کا سر رکھ دیا جاتا ہے، اتنا ہی بڑا پتھر فرشتہ اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیتا ہے اور اس کے سر کچلا کچلا ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون بندہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محبوب ذرا آگے چلو نا، بعد میں بتاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں آگے گیا میں نے ایک تندور دیکھا جو نیچے سے بہت وسیع تھا مگر اس کا منہ بہت چھوٹا تھا، اس میں برہنہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں وہاں تھی جو جل رہی تھی، آگ بہت سخت جل رہی تھی۔ جو آدمی یا کوئی عورت باہر نکلنے کی کوشش کرتا جب وہ تھوڑا سا اوپر آتا باہر ایک فرشتہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا تھا، وہ اس کے سر میں مارتا، وہ پھر اس تندور میں چلا جاتا، اسی طرح اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی ذرا آگے چلو نا، بعد میں بتاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں بہت بڑی چھری پڑی ہوئی ہے، اس چھری سے اس بندے کے یہاں سے جبڑے وہ چیرنے شروع کر دیتا ہے، چیرتا چیرتا جب یہ کان تک پہنچتا ہے پھر وہ دوسری طرف آتا ہے تو یہ جبڑا ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو ہو رہا ہے، جب یہ جبڑا چیرا جاتا ہے اس طرف آتے ہیں تو یہ جبڑا ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں محبوب جی ذرا آگے چلو نا، بعد میں بتاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں آگے دیکھا تو ایک نہر چل رہی ہے جو خون کی نہر چل رہی ہے، خون کی نہر ندی چل رہی ہے، اس میں ایک آدمی ہے جو غوطے لے رہا ہے، کبھی ڈوبتا ہے کبھی تیرتا ہے، وہ اس طرح آوازیں مارتا ہے کہ مجھے باہر نکالو۔ جب وہ کنارے پر پہنچتا ہے آگے ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ اس کے سر میں پتھر مارتا ہے، پھر وہ اس ندی کے درمیان میں چلا جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آؤ محبوب آپ کو بتاتے ہیں، آؤ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں، توجہ کرنا ذرا، آؤ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ لوگ جس کو پتھر کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا پھر اس کے سر میں پتھر مار دیا جاتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن تو پڑھا پر نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن تو پڑھا پر قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن تو حفظ کر لیا پر کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، جب کبھی نماز کا وقت ہوتا یہ اے سی روم میں سو جایا کرتے تھے، نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ آج اس کے دماغ کو صحیح کیا جا رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ جب اذان ہوتی ہے
میں کتنا کو مسجد میں آتا ہوں۔ دوسرا بندہ توجہ کرنا ذرا، جو تندور بنا ہوا ہے جس میں برہنہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی پاک بیویاں چھوڑ کر باہر جایا کرتے تھے، جو اپنی پاک بیویاں چھوڑ کر باہر جایا کرتے تھے، یہ وہ مرد ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامند کا گھر چھوڑ کے باہر جایا کرتی تھی۔ قیامت تک اس کو اس جہنم میں، اس تندور میں جلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے والا بندہ جس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو جھوٹیاں خبراں پھیلایا کرتا تھا۔ ایک گھر سے کوئی بات سنی، پھر دوسرے کے بات پاس گیا، اس کو بات بتا دی، جھوٹی باتیں پھیلایا کرتا تھا۔ آج اس کے جبڑوں کو، اس کی زبان کو قابو کیا جا رہا ہے۔ جو آگے والا بندہ بتایا جو ندی میں تیر رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، جو دنیا میں سود کھاتا تھا، سود کھاتا بھی تھا، سود لیتا بھی تھا، سود دیتا بھی تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں سودی کاروبار کیا کرتا تھا۔ آج اس کو اس ندی میں، خون کی ندی میں اس طرح گوتے دیے جا رہے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آؤ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کہیں ہم زنا تو نہیں کر رہے، کہیں ہم نماز سے دور تو نہیں ہیں، کہیں ہم کوئی بدکاری اس طرح کی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم کوئی جھوٹی باتیں تو نہیں پھیلا رہے، کہیں ہم سود تو نہیں کھا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن رو رہی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں محبوب جی مجھے جہنم کی یاد آ گئی ہے اس لیے میں رو رہی ہوں۔ کون عائشہ؟ جو جنت کی سردار عائشہ، جس کے پاک دامنی کی گواہی اللہ پاک کا قرآن سورہ نور دے رہی ہے۔ وہ روتے تھے قیامت کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے۔ آج کا مسلمان سارا دن جھوٹ بھی بولتا ہے، سارا دن فراڈ بھی کرتا ہے، سارا دن ایک دوسرے کا حق بھی مارتا ہے اور زنا بھی کرتے ہیں، پھر بھی کبھی آخرت کو یاد کر کے نہیں روتے۔ میرے محترم بھائیو، آج وقت ہے، یہ الوداعی جمعہ ہے، یہ آخری گھڑیاں ہیں رمضان کی۔ آج اللہ پاک کے گھر میں بیٹھ کے رو رو کے اللہ کو منا لو۔ اگر آج ہم اللہ کو منا لیں گے تو ہماری آخرت آسان ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی لوگوں کے ساتھ کل ہمارا حشر نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔